ذہن میں چلنا، ذہن میں بیٹھنا، باب نمبر 2، سوال نمبر 3۔ اوشو، کیا اثبات ذہن کو غیر مشروط کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ این ہیلپا، ڈی کنڈیشننگ صرف نفی کے ذریعے ممکن ہے، اثبات کے ذریعے نہیں۔ اثبات ذہن کو مشروط کرنے کا طریقہ ہے، آپ کو نفی کرنا ہے۔ اپنشد کہتے ہیں نہ یہ اور نہ وہ۔ آپ کو اس وقت تک نفی کرتے رہنا ہے جب تک نفی کرنے کے لیے کچھ باقی نہ رہے۔ جب بالکل خالی پن ہو اور کوئی بھی مواد اب نفی کرنے کے لیے باقی نہ رہ جائے تو یہ ایک غیر مشروط ذہن کی حالت ہے۔ ایک غیر مشروط ذہن بالکل بھی ذہن نہیں ہے، یہ غیر ذہن ہے۔ اور آپ اثبات کے ذریعے غیر ذہن کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اثبات کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلسل کچھ دہرا رہے ہیں، خود بخود کی فضا پیدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی ہے جو لوگ ہزاروں سالوں سے کر رہے ہیں۔ بچے سے کہتے چلے جاؤ خدا ہے، اس نے دنیا کو تخلیق کیا ہے بار بار اور بار بار، اور پورا معاشرہ اسے گھر میں، اسکول میں، چرچ میں، ہر جگہ آپ اسے دہراتے چلے جاتے ہیں اور بچہ کنڈیشنڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ سوچنے لگتا ہے جیسے وہ جانتا ہے کہ خدا ہے۔ وہ محض ایک گراموفون ریکارڈ ہے، اس کے ذہن پر یہ نقش ہو گیا ہے کہ خدا ہے۔ اگر وہ سوویت روس میں پیدا ہوا ہو تو صورتحال اس کے برعکس ہوتی، کیونکہ وہاں وہ دہراتے رہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ میرے ایک دوست نے سوویت روس کا دورہ کیا۔ وہ ایک استاد تھا اور وہ سوویت نظام تعلیم میں بہت دلچسپی رکھتا تھا، اس لیے اس نے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا دورہ کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ چھوٹے بچے بھی خدا کے خیال پر ہنستے ہیں۔ اپنے پہلے دور میں وہ ایک چھوٹے سے اسکول گئے اور چھوٹے بچوں سے پوچھا کیا تم خدا پر یقین رکھتے ہو؟ وہ سب ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا کیا آپ رکھتے ہیں؟ اور اس نے کہا ہاں، میں خدا پر یقین رکھتا ہوں۔ اور وہ کہنے لگے پہلے قدیم لوگ خدا کو مانتے تھے، جاہل لوگ خدا کو مانتے تھے، اب کوئی بھی خدا کو نہیں مانتا۔ ان بچوں کو یہ ماننے کی شرط لگائی گئی ہے کہ خدا نہیں ہے۔ صرف لفظ نہیں کی وجہ سے یہ مت سوچیں کہ یہ نفی ہے، یہ اثبات ہے۔ اثبات یقین کا ہو سکتا ہے، اثبات کفر کا ہو سکتا ہے۔ حقیقی نفی کا مطلب ہے لوگوں کو ہر قسم کے عقائد اور کفر سے نجات دلانے میں مدد کرنا، ان تمام شرائط سے چھٹکارا پانے میں مدد کرنا جو معاشرہ آپ پر نافذ کرتا ہے۔ ایڈولف ہٹلر اپنی سوانح عمری میں لکھتا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں بہت ہی معمولی فرق ہے۔ سچ ہی جھوٹ ہے جو کئی بار دہرایا جاتا ہے اور بس، اور وہ بہت سے طریقوں سے درست ہے۔ کسی بھی جھوٹ کو دہرائیں، بس اسے دہراتے رہیں، جلد یا بدیر لوگ اس پر یقین کرنے لگیں گے۔ لوگوں نے ہر قسم کی چیزوں پر اس سادگی سے یقین کیا ہے کہ جو لوگ صاحب اختیار تھے وہ مومن تھے، وہ ان چیزوں پر یقین رکھتے تھے۔ اگر وہ خدا کو مانتے ہیں تو عوام خدا کو مانتے ہیں۔ لوگ حکام کی طرف دیکھتے ہیں، پادری، سیاستدان، امیر لوگ، علماء، پروفیسر۔ اگر وہ سب مومن ہیں تو خدا کا ہونا ضروری ہے۔ یہ مان لیں کہ خدا نہیں ہے تو عوام ان کی پیروی کرنے لگیں گے۔ عوام محض تقلید کرنے والے ہیں، اور ہر معاشرہ مشروط کرنے کا ایک خاص ماحول پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا معاشرہ وجود میں نہیں آیا جو مشروط کرنے کے اس عمل سے نہ گزرتا ہو، اور مشروط کرنے کا سارا عمل نقصان دہ، زہریلا ہے، کیونکہ اس سے فرد کی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔
یہ اس کی سچائی کے بارے میں دریافت کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ زندگی میں اس کی مہم جوئی کو تباہ کر دیتا ہے، یہ دریافت کرنے کے لیے اس کی پہل کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال پوچھے جواب اس پر نقش ہو جاتا ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ پادری چاہیں گے کہ آپ خدا پر یقین کریں، کمیونسٹ چاہیں گے کہ آپ خدا پر یقین نہ کریں۔ کوئی نہیں ہے جو آپ میں دلچسپی رکھتا ہو، وہ سب اپنے ذاتی مفادات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو عین ہیلپا اسبات مددگار نہیں ہو سکتے، تمام اسبات کنڈیشننگ ہیں۔ آپ کو مکمل منفی یا نفی کی ضرورت ہے۔ یہ وہی ہے جو زین ہے، یہ نفی کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ کوئی روح نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ کوئی جنت نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ کو یقین کرنے کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ اگر آپ کسی چیز پر یقین نہیں کرنا شروع کر دیتے تو ذہن مرشد آپ کو مارے گا۔ اور یہ ہوا ہے۔ یوکوجو ایک شاگرد بار بار اپنے تجربات لاتا کہ اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں توانائی بڑھنے کا تجربہ کیا تھا اور اسے پیٹا گیا، اور بوکوجو نے کہا یہاں سے ہٹ جاؤ، ایسی بکواس میرے سامنے مت لاؤ، تم وہ نہیں ہو، تم وہ شاہد ہو جس نے توانائی کو بڑھتے ہوئے دیکھا، اس لیے اس سے اپنی شناخت نہ کرو، ورنہ یہ پھر سے ایک نئی پہچان ہے، ایک نئی انا ہے، ایک نئی انا، ایک روحانی انا کی پیدائش ہوگی جو عام انا سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ پھر ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، اب میں بڑی روشنی دیکھ رہا ہوں، میں روشنی سے بھرا ہوا ہوں، سب کچھ روشنی ہے۔ اسے پھر مارا پیٹا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم نور بھی نہیں ہو، تم شاہد ہو، روشنی کو کون دیکھ رہا ہے، تم ہی دیکھنے والے ہو۔ اور یہ برسوں تک اسی طرح چلتا رہا۔ 10 سال کے بعد وہ واقعی خوش ہوا اور مرشد کے قدموں میں گرا اور کہا اب تم مجھ سے خوش رہو گے، مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے بے حسی کا تجربہ کیا ہے۔ اور اس بار مرشد بہت غصے میں آ گیا، اس نے اسے جسمانی طور پر ایک 2 منزلہ مکان کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ وہ ایک چٹان پر گرا اور مرشد نے کھڑکی سے دیکھا اور کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ چوٹ بہت سخت تھی، یہاں تک کہ اسے ہوش میں لایا گیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ ہنسنے لگا، وہیں چٹان پر لیٹ کر وہ ہنسنے لگا۔ استاد نے کھڑکی سے چھلانگ لگا کر شاگرد کو گلے لگایا اور کہا اب میں خوش ہوں، واقعی خوش ہوں۔ دوسرے شاگردوں نے پوچھا کیا ہوا؟ یہ بڑی پرسرار سی بات ہوئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ بوکوجو نے کہا کہ یہ کہنا کہ میں نے عدم ذات کا تجربہ کیا ہے غلط ہے، کیونکہ پھر آپ نے عدم بھی کوئی چیز بنا لی ہے، عدم پھر سے آپ کا اثبات بن گیا ہے، یہ ایک سوچ، ایک مواد ہے۔ آپ کو بھی عدم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ جب وہ ہنستا تھا تو اس کی ہنسی میں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، کوئی بھی نہیں تھا جو ہنس رہا تھا، صرف ہنسی تھی، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں، صرف سادہ ہنسی، خالص ہنسی، وہاں کوئی نہیں تھا جو ہنس رہا تھا۔ اور اسی لمحے استاد نے پہلی بار شاگرد سے تعلق محسوس کیا، ورنہ وہ تمام تجربات رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے۔ اسبات مدد نہیں کر سکتا، تمام اسبات کنڈیشننگ ہیں۔ میری پیاری بلیو،
اسپینسٹر نے کہا مجھے تمہاری طرف دیکھنے سے بھی نفرت ہے۔ میرے پاس ایک پیاری سی کینزی بلی تھی، اسے بلا مل گیا اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ میرے پاس ایک بہترین طوطا تھا اور اسے بلی لے اڑی۔ میری ایک پیاری منگیتر تھی اور اس کے ساتھ جو ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ بلیو، مجھے اس بات کا، مجھے اس واقعے کا مجھ سے ذکر مت کرو۔ چیزیں اس طرح مشروط بن جاتی ہیں۔ اب لفظ بلی بہت سے برے تجربات سے وابستہ ہو گیا ہے۔ لفظ بلی کا ان تجربات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نپولین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے بلیوں کی وجہ سے شکست ہوئی۔ دشمن کا جرنیل 70 بلیوں کی فوج لے کر سامنے آیا کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا نپولین نے بلیوں کو دیکھتے ہی پاگل ہو جانا ہے اور وہ سارا توازن کھو بیٹھے گا، وہ اپنا ذہنی توازن کھو دے گا اور بہت بے چین ہو جائے گا۔ اور یہ ایک سچائی تھی، کیونکہ جب نپولین صرف 6 ماہ کا بچہ تھا، ایک جنگلی بلی نے اس کے سینے پر چھلانگ لگا دی تھی اور تب سے وہ شیروں سے لڑ سکتا تھا، لیکن بلیوں کا ذکر مت کرو۔ یہ مشروط پن کی ایک بہت ہی گہری اضطراری شکل اختیار کر گیا ہے۔ دنیا بھر کے طرز عمل کنڈیشننگ کے اس عمل کو جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ روبوٹ جیسی انسانیت پیدا کی جا سکے۔ سکنر کا کہنا ہے کہ ہم چند سالوں میں پوری انسانیت کو بدل سکتے ہیں۔ انسانیت کو بدلنے کے لیے کسی بدھ یا عیسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے اسے تبدیل نہیں کیا۔ صدیوں سے وہ تعلیم دے رہے ہیں اور کچھ نہیں ہوا۔ انسانیت وہی رہی۔ ہم انسانیت کو بہت آسانی سے بدل سکتے ہیں، بس ضرورت ہے کہ لوگوں کو مشروط کرنے کے طریقے کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چوری نہ کرے تو اسے 10 سال تک جیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، یہ مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ در حقیقت اس سے وہ پہلے سے بھی بڑا چور بن جائے گا، کیونکہ وہ چوروں کے ساتھ رہے گا اور اپنے سے بڑے ماہرین کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا۔ وہ سیکھنے جا رہا ہے کہ وہ پہلی بار کیوں پکڑا گیا، اگلی بار وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص جیل جاتا ہے تو وہ مہر یافتہ بن جاتا ہے، پھر وہ بار بار آتا ہے، پھر جیل اس کا گھر بن جاتی ہے۔ وہ جیل کا پرندہ بن جاتا ہے، وہ صرف اپنے فن کی مشق کرنے کے لیے باہر جاتا ہے اور وہ ہوم ورک کرنے کے لیے دوبارہ واپس آتا ہے۔ ہوم ورک وہ جیل میں کرتا ہے۔ سکنر کا کہنا ہے کہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے بجلی کے جھٹکے دیں اور 2-3 ہفتوں میں ہم اسے مشروط کر دیں گے۔ وہ کبھی چوری کا سوچے گا بھی نہیں، چوری کا خیال بھی کافی ہوگا، وہ کانپنے لگے گا اور گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ بس اتنا ہی خیال کافی ہوگا اسے بے چین کرنے کے لیے۔ وہ تمام بجلی کے جھٹکے اسے یاد ہوں گے۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ ہر برائی کو صرف بجلی کے جھٹکے دے کر یا اس طرح کے طریقوں سے انسانیت سے دور کیا جا سکتا ہے، اور انعامات، خوبصورت انعامات دے کر تمام خوبیاں قائم کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے پایا کہ آپ کے سر میں مختلف تجربات کے مختلف مراکز ہیں۔ خوشی کا ایک مرکز ہے۔ جب آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں تو جو خوشی آپ اس سے حاصل کرتے ہیں اس کا آپ کے جنسی اعضاء سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ آپ کے سر میں ہوتا ہے۔ یہ جینیاتی اعضاء صرف ایک عمل کو متحرک کرتے ہیں۔ در حقیقت خوشی آپ کے دماغ میں، آپ کے سر میں ہوتی ہے۔ اب سکنر کا کہنا ہے کہ اتنی طویل صحبت اور عورت یا مرد سے بکواس کرنے اور پھر پکڑے جانے اور شادی کرنے اور 1001 پریشانیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آسان چیزیں ممکن ہیں۔ آپ کو اپنی جیب میں صرف ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھنا ہے جو آپ کے سر میں موجود خوشی کے مرکز سے جڑا ہوگا، بغیر کسی تار کے۔
یہ بغیر تار کے کنیکشن ہوگا، اس لیے پریشان نہ ہوں کہ لوگ آپ کے سر سے تاریں نکلی ہوئی دیکھیں گے اور سب کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ اپنی جیب میں کیا لے کر جا رہے ہیں۔ جیب میں صرف ایک چھوٹا سا باکس ہوگا اور آپ بٹن کو دبا سکتے ہیں اور اچانک آپ کو ایک زبردست انزال ہوگا اور آپ مسکرا اٹھیں گے۔ اسکنر کہتا ہے کہ لوگوں کو ان کی خوبیوں کے لیے، ان کے اچھے کاموں کے لیے، ان کی خوشی کے مرکز کو جوڑ کر انعام دیں اور پھر وہ ان کاموں کو کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جب بھی گرجا گھر جاتے ہیں، اگر اچانک آپ کو راستے میں زبردست انزال ہوتا ہے تو قدرتی طور پر آپ وہاں زیادہ کثرت سے جائیں گے۔ در حقیقت آپ گرجا گھر کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، آپ کو باہر جا کر کچھ اور کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اسکنر ایک چوہے پر کام کر رہا تھا۔ اس نے چوہے کے خوشی کے مرکز کو ایک چھوٹے سے ڈبے سے جوڑا اور چوہے کو بٹن دبانا سکھا دیا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ چوہے نے کیا کیا۔ 6000 بار اس نے بٹن دبایا، جب تک وہ مر گیا۔ وہ دباتا چلا گیا، وہ باقی سب کچھ بھول گیا، وہ کھانا بھول گیا، وہ پینا بھول گیا، وہ باقی سب کچھ بھول گیا۔ وہ صرف 6000 بار دباتا چلا گیا۔ بیچارہ چوہا اتنی خوشی برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، لیکن مستی میں مرا۔ یہ انسان سے کیا جا سکتا ہے۔ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آئیڈیا سادہ ہے، بہت آسان ہے اور عمل آسان ہے، اور حکومتیں اس کو استعمال کرنے کی پابند ہیں، کیونکہ لوگوں کو کچھ کام نہ کرنے اور کچھ دوسرے کام کرنے کی شرائط لگانا آسان ہے۔ پھر سب ولی ہوں گے اور کوئی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ولی ہوں گے وہ سب روبوٹ ہوں گے، ان کے پاس اپنا کوئی انتخاب نہیں ہوگا۔ بالآخر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اب چھوٹے ڈبوں کی ضرورت نہ پڑے، بس ہر ملک کے دارالحکومت میں، نئی دلی میں، واشنگٹن میں، لندن میں وزیر اعظم یا صدر کے پاس کلید ہو اور ہر بار تھوڑی دیر میں وہ بٹن دبائے اور پورا ملک ایک انزال کے سرور میں چلا جائے۔ پھر سب فرما بردار ہوں گے، کوئی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کوئی ان کے خلاف نہیں جائے گا، اور پورے ملک کو صرف ایک بٹن دبانے سے سزا مل سکتی ہے، کیونکہ جس طرح ذہن میں خوشی کا مرکز ہوتا ہے، اسی طرح ذہن میں درد کا مرکز ہوتا ہے۔ بس درد کے مرکز کو دبائیں اور آپ اذیت میں ہیں، آپ جہنم میں ہیں۔ لیکن اس سے انسانیت کو آزادی نہیں ملے گی۔ یہ تمام آزادی اور آزادی کے تمام امکانات کو تباہ کر دے گی۔ اسے روکنا ہوگا۔ این ہیلپا اثبات چاہے پرانے قدیم طریقے سے دہرائے جائیں یا زیادہ سائنسی تکنیکی طریقہ کار کے ذریعے کیے جائیں، ایک جیسے ہیں۔ انسان کو تمام شرائط سے مکمل طور پر آزاد ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ مطلق نفی سے ہی ممکن ہے۔ صرف خالص شعور باقی رہ جاتا ہے، باقی سب کی نفی ہے۔ بس دیکھنے والا رہ گیا ہے اور دیکھنے کو کچھ نہیں۔ دیکھنے والا باقی ہے اور دیکھنے کے لیے کچھ نہیں۔ تجربہ کار رہ گیا ہے اور تجربہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی کو ہم مشرق میں شاہد کہتے ہیں، اور وہ ماورائی ہے، تمام غلامی سے ماورا، جسم، ذہن اور ان تمام حدود سے ماورا جو آپ جسم اور ذہن پر عائد کرتے ہیں۔ نروان ممکن ہے، مکمل آزادی ممکن ہے، لیکن صرف نفی کے ذریعے۔ آپ کا بہت بہت